الحكيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه السلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اس سلسلے میں مفسرین کرام نے وضاحت یہ فرمائی ہے کہ گناہوں کی بظاہر دو قسمیں ہیں. ایک گناہ کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایک گناہ کا تعلق باطن سے ہے. ظاہر گناہ جو نظر میں آنے والے ہیں جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، جیسے چوری کرنا، زنا و بدکاری ہے. اسی طریقے سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، قتل کرنا، شراب پینا، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو نظر آنے والے ہیں اس کو ظاہر گناہ کہا جاتا ہے. اور باطن گناہ یہ اس گناہ کا تعلق اندرون سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتے، محسوس کیے جاتے ہیں، جن کا ادراک کیا جاتا ہے، جن کا تعلق تصورات سے، سوچ و فکر سے، نظریات سے، ارادوں سے اور نیات سے ہوتا ہے. اور باطن گناہ جتنے بھی ہیں وہ بسا اوقات ظاہر گناہ سے بھی زیادہ سنگین تر ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو ظاہر گناہ ہیں، چوری، بدکاری، شراب نوشی وغیرہ، یہ گناہ عامتاً ان کے روکنے کے لیے ایک تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی وجہ سے اس گناہ سے ہم رک جاتے ہیں. اور بسا اوقات انسان کو اس کا ماحول، اس کا معاشرہ اس ظاہر گناہ سے روکتا ہے. انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں شراب پیوں، اللہ حفاظت کرے، بدکاری کروں، فلانا غلط کام اور گناہ کا کام کروں، مگر ماحول اور معاشرہ اسے وہ کام کرنے نہیں دیتا. بس ماحول اور معاشرے کے ڈر سے بھی بسا اوقات ان کاموں سے وہ رک جاتا ہے. لیکن باطن گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ کوئی چیز سوائے اللہ کی کوئی چیز اسے روکنے والی نہیں ہوتی، نہ ماحول، نہ معاشرہ، نہ کوئی اور، بلکہ ان گناہوں کو وہ کر بیٹھتا ہے. انہیں باطن گناہ کہا جاتا ہے. اور ان گناہوں میں بہت جلد وہ ملوث ہو جاتا ہے اور اچھے ان گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ظاہر گناہ کے مقابلے میں باطن گناہ جو ہوتے ہیں وہ بہت سنگین تر ہوتے ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ان باطن گناہ میں گناہوں کی جڑ اور گناہ کی بنیاد اور اس کا گناہوں کی اساس یہ حسد ہے. یہ کیا ہے؟ حسد. حسد ایک ایسا گناہ ہے جو بظاہر اعضاء سے کیے جانے والا گناہ نہیں، جو نظر آنے والا گناہ نہیں، بلکہ ایک چھپ کر کیے جانے والا گناہ ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. حسد کا تعلق کیا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی سنگین تر گناہ ہے، بہت سنگین تر گناہ ہے. اور یہ کہنا بیجا اور لغو نہیں ہوگا کہ آسمانی دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو نافذ ہوا ہے وہ حسد کا ہوا ہے. بھئی شیطان کیسے بنا؟ اسی حسد کی وجہ سے بنا کہ دل میں حسد پیدا ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے متعلق کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام آدم کو دیا ہے علیہ السلام، جبکہ میں تو قوس الملائکہ ہوں، رئیس الملائکہ ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، اتنا عابد عبادت گزار ہوں، اور اللہ نے ہم تمام کو اس آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا. یہ ہے حسد. تو اسی حسد نے
شیطان کو شیطان بنایا. یعنی آسمانی نظام میں سب سے پہلے، آسمانی دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ سرزد ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ حسد کا ہے. اسی طرح زمین پر، روئے زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی کون سا ہے؟ حسد کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے. 6 پارے میں حابیل اور قابیل کا واقعہ، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. قابیل نے حابیل کا قتل کیا. تو قتل کیوں کیا؟ اسی حسد نے قابیل کو قتل کرنے پر آمادہ کیا. سب سے پہلے قابیل کے دل میں وہی حسد پیدا ہوا جس حسد کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ سرزد ہوا ہے وہ بھی حسد کا ہے، اور زمین پر سب سے پہلا گناہ جو ظاہر ہوا ہے وہ بھی حسد کا ہے. بڑا سنگین جرم ہے اور بہت چھپنے والا گناہ ہے، نظر بھی آنے والا نہیں، کہ جس کی وجہ سے انسان اس حسد سے اللہ سے توبہ کر سکے، اللہ سے معافی طلب کر سکے. بعض انسانی جسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً ظاہر ہو جاتی ہیں، پھر انسان اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے. اور بعض بیماریاں بڑی چھپا رستم ہوتی ہیں، وہ ظاہر نہیں ہوتی. اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ اندر کے اندر پنپتے رہتی ہے وہ بیماریاں، اور اچانک انسان کو بستر پر لا دیتی ہے. پھر انسان سمجھتا ہے کہ یہ بیماری تھی، فلانی بیماری تھی، جس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے. یہی معاملہ کس کا ہے بھائی؟ حسد کا ہے. اسی لیے مشہور حدیث جو اکثر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ ایاکم والحسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حسد سے بچو. کیوں حسد سے بچو؟ فإن الحسد، بھئی یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعبیر بتلائی نا، ایاکم والحسد، موقع لیے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس پر بات کروں. عربی کے ایک ایک لفظ میں عجیب نزاکت اور عجیب حکمتیں بھری ہوئی. بچنے کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ آتے ہیں، بچنے کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ایاکم کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب اچانک انسان کے سامنے، جیسے مثال کے طور پر انسان کے سامنے شیر آ جائے. کیا آ جائے؟ شیر آ جائے. تو سامنے والا اگر کوئی مطلب غفلت میں ہے اور اس کا ساتھی اس کو بتلانا چاہتا ہے تو بھائی یہ بولے گا کہ بھائی شیر آئے گا، تھوڑا احتیاط کر، تیرے سامنے آ کر کھا جائے گا. اتنی تفصیل کے ساتھ تو نہیں پیش کرے گا، وہ تو بالکل اس کو متنبع کرنے کے لیے پیش کرتا ہے عربی میں. ایاکم، ارے بہت بچ، اپنی موت بالکل قریب ہے، یعنی ہلاکت بالکل قریب ہے. تو جس کی ہلاکت اور موت اور نقصان بالکل سر پر آ کھڑی ہو، اس کے لیے عربی میں ایاکم کا سینٹینس استعمال کیا جاتا ہے، لفظ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کے لیے یہ تعبیر اختیار فرمائی، ایاکم والحسد، بچو حسد سے، اس لیے کہ حسد ایک بہت بڑی مہلک بیماری ہے، بہت تم کو نقصان میں ڈالنے والی ہے، تمہاری دنیا کو بھی تباہ کرے گی اور تمہاری آخرت کو بھی تباہ کر دے گی. اور آخرت کی تباہی کا ایک تصور اور آخرت کی تباہی کی ایک شکل کیا ہے، تو آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے. حسد کیا ہے؟ نیکیوں کو کھا جاتی ہے. کیسے کھاتی ہے؟ اس کی بھی مثال اور تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد انسان کی نیکیوں کو خاکستر کر دیتی ہے. پھر ویسے بھی ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا کون سا بیلنس ہے؟ بھائی کوئی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، وگرنہ ہم تو صرف فرض کی حد تک رہنے والے افراد ہیں، کہنے والا بھی اس میں ہے، سننے والے بھی اس میں. اللہ ماشاء اللہ، بعض لوگ نوافل کی پابندی کرتے ہیں، اعمال کی پابندی کرتے ہیں،
وگرنہ اکثریت حال یہ ہے کہ بس فرض کی کٹہرے میں ہم ہیں اور فرض کی لائی میں ہیں. ہمارے اعمال میں نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے, ہمارے بیلنس میں نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے. ویسے بھی نیکیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اس مہلک بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ بچی کچی جو نیکیاں ہے وہ بھی خاکستر ہو جائے گی. وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ خاکستر ہو جائے گی. بھائی بینک اکاؤنٹ سے کبھی ہمارے میسج آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کی 200 روپے کٹے, 300 کٹے یا 500 روپے کٹے. ہم خاموش نہیں رہتے, ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں کہ ان کی کٹے پیسے. کبھی کبھار تو ہم بینک میں جاتے ہیں, بینک مینیجر سے اس کی تفتیش کرتے ہیں کہ میرے پیسے کیسے کٹ گئے, اکاؤنٹ سے پیسے ختم کیسے ہو گئے. تو بڑی فکر ہوتی ہے 500 اور 1000 روپے کی کٹنے کی. تو اسی طریقے سے حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیاں کٹ جاتی ہیں اور نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کے میسیجز بھی آتے ہیں, اللہ کی طرف سے اس کے میسیجز بھی آتے ہیں. مگر وہ الگ بات ہے کہ ہماری گندی نظر, ہماری کوتاہ نظر, ہماری حقیر نظر ان میسیجز کو دیکھ نہیں پاتی ہے. وگرنہ ہماری نیکیاں ختم اور آخرت کے میدان میں تو بہرحال وہ اکاؤنٹ سامنے آنے والا ہے اور ہمیں نظر آئے گا, او ارے میرا اتنا بڑا لاکھوں کا کیا ہوا حج ارے کہاں گیا, اتنی روپیوں کی میں نے زکات دی تھی, اتنے صدقات اور خیرات کیے تھے, وہ میں نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی تھی, وہ میں نے ذکر و اذکار اور تلاوت اور نہ جانے 550 قرآن کریم ختم کیے تھے, بالکل ڈیلیٹ, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, کہاں گئے؟ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ. اس لیے کہ حسد یہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں دنیا میں, آخرت میں کورے ہو جائے, ہمارا بیلنس کورا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک سے ڈرایا. اچھا, یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب تشبیہ دی ہے, آگ کی تشبیہ دی ہے حسد میں, کہ حسد نیکیوں کو ایسا ختم کر دیتی ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے, جلا دیتی ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی مثال آگ سے دی ہے, اس لیے کہ حسد ایک چنگاری ہے. حسد کیا ہے؟ ایک چنگاری ہے, اور اس چنگاری کو اگر بجھایا نہیں گیا تو یہی حسد انسان کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے, انسان کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. یہی حسد انسان کو غیبت میں مبتلا کرتا ہے, یہی حسد انسان کو چغلخوری میں مبتلا کرتا ہے, یہی حسد انسان کو ایذائے مسلم میں مبتلا کرتا ہے, یہی حسد انسان کو نہ جانے اور کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور بیماریاں در حقیقت آگ ہے, بیماریاں در حقیقت کیا ہے؟ آگ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی مثال آگ سے دی ہے کہ یہ حسد ایک شعلہ بن جاتا ہے اور سارے گناہ ایک ساتھ ملنے کے بعد انسان کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں. حسد کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے بھائیو, حسد کوئی چھوٹی بیماری نہیں, یہ در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض ہے. اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر کیا ہے؟ اعتراض. کہ فلانے کو تو نے یہ نہیں کی, فلانے کو تو نے یہ نعمت دی ہے, فلانے کے ساتھ تو نے یہ معاملہ کیا. اللہ اگرچہ تذکرہ نہیں کرتا ہے لیکن مطلب وہی ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیسے ملی. ارے وہ کل کا میرے سے آگے بڑھ گیا, میرے سے بڑا اس نے بنگلہ بنا لیا, میرے سے بڑی اس نے بلڈنگ بنا لی, میرے سے بڑا اس نے گھر بنا لیا. آج میں بائک پر ہوں اور وہ کار پر ہے, آج میرا اتنا بیلنس اس کا اتنا ہو گیا. یہ در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض ہے, وہ اللہ سے جھگڑتا ہے. حسد کرنے والا کس سے جھگڑتا ہے بھائی؟ اللہ سے جھگڑتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یعنی ایمان والا حاسد نہیں ہو سکتا اور حاسد ایمان والا نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ ایمان نظریات کے درست کرنے کا نام ہے, تقدیر پر ایمان رکھنے کا نام ہے, ایک جز ہے تقدیر مستقل ایمانیات میں.
تو حسد کرنے والا در حقیقت اس جز کو بگاڑ دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. بڑا سنگین جرم ہے حسد کرنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہے. ایک قسم یہ ہوتی ہے، عجیب و غریب بات، کہ حسد کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ فلانے کی طرف سے نعمت، پہلی قسم، فلانے سے نعمت اور وہ چیز چھین جائے اور مجھے مل جائے. یہ ایک قسم، چھین جائے اور مجھے مل جائے. دوسری قسم یہ ہے کہ فلانے سے وہ چیز چھین جائے یا نہ جائے اس سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ چیز مجھے مل جائے. یہ دوسری قسم. اور تیسری قسم جو حسد کی بہت ہی انتہائی بدترین قسم ہے کہ فلانے سے وہ چیز چھین جائے چاہے مجھے نہ ملے. اللہ، فلانے سے وہ چیز چھین جائے چاہے مجھے نہ ملے. اس لیے دوسروں کا حاسد، جب دوسروں کا نقصان ہوتا ہے تو اسے بڑی خوشی ملتی ہے. دوسروں کا نقصان ہوتا ہے تو اسے کیا ہوتی ہے بھائی؟ بڑی خوشی ملتی ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس حسد کی وجہ سے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اس حسد کی وجہ سے وہ اپنا ہی در حقیقت کیا کر رہا ہے؟ نقصان کر رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلائے، بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑی علمی شخصیت ہے. اور آپ کی احیاء العلوم، کئی جلدوں میں یہ کتاب ہے احیاء العلوم، جس میں انہوں نے نفسیاتی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اور تصوف کے ہم امام تھے، اہل دل تھے. تو بہرحال انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حسد کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو پتھر مارتا ہے تو وہ پتھر لوٹ کر اسی کے پاس آتا ہے اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ دیتا ہے. پھر وہ غصہ ہو جاتا ہے، پھر واپس پتھر اٹھاتا ہے اور سامنے والے کو مارتا ہے، مگر واپس وہ پتھر لوٹ کر اس کی دوسری آنکھ پھوڑ دیتا ہے. پھر وہ غصہ ہوتا ہے، پھر وہ پتھر اٹھا کر سامنے والے کو مارتا ہے، حتیٰ کہ وہ پتھر لوٹ کر اس کے سر کو کچل دیتا ہے. یہی معاملہ حاسد کا ہے کہ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے حسد سے دوسرے کو نقصان پہنچے، مگر یہ ہو نہیں سکتا. مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے حسد سے سامنے والے کو نقصان پہنچے گا. اس کی تقدیر میں جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا آپ کے حسد کی وجہ سے. وہ الگ بات ہے کہ حاسد کے شر سے قرآن کریم نے پناہ مانگنے کی تلقین کرائی. اسی لیے سورۃ الفلق اللہ پاک نے نازل فرمائی اور اس کی آخری آیت ذکر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اے اللہ میں حاسد کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے، تو اس کے نقصان سے اللہ تو میری حفاظت فرما. یہ تو دعاؤں میں تلقین کی گئی ہے، لیکن حاسد کے حسد سے سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ دل کی بیماری ہے، یہ قلب کی بیماری ہے جو انسان کو جب لگ جاتی ہے تو انسان کے وجود کو ختم کر دیتی ہے. آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ حسد کرنے والا اپنے نفع کے متعلق نہیں سوچتا ہے. یعنی سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے اس کی محنت کے بلبوتے پر ملی ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملی ہے، تو میں بھی اس محنت کو اختیار کر کے وہ نعمت حاصل کروں، وہ اس سوچ میں نہیں رہتا. وہ اپنے آپ کو گراتا ہے اور اپنے آپ کو کھپاتا ہے، ختم کرتا ہے محض اس سوچ پر کہ سامنے والے کی نعمت چھین جائے. مجھے برداشت نہیں اس کی خوشی کو دیکھ کر، مجھے برداشت نہیں اس کی نعمتوں کو دیکھ کر. تو اس حیثیت سے سائنسی اور طبی اعتبار سے اور نفسیاتی اعتبار سے ایسا انسان جو ہمیشہ حسد میں مبتلا رہتا ہے وہ ہمیشہ منفی سوچ کا حامل ہوتا ہے، منفی سوچ کا حامل ہوتا ہے. اور جو انسان ہمیشہ منفی سوچ رکھتا ہے وہ انسان جسمانی اور طبی اعتبار سے بھی اپنا بہت کچھ نقصان کر دیتا ہے. جسمانی اور طبی اعتبار سے وہ انسان اپنا بہت کچھ کیا کر دیتا ہے؟ نقصان کر دیتا ہے. چڑچڑا پن آ جانا، تو چڑچڑا پن آنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے کہ فائدے مند ہے؟ نقصان دہ. اسی لیے حسد، شریعت نے کیا نام دیا اس بیماری کو؟ حسد کا نام دیا. حسد اصل میں ہے حسدل. حسدل یہ عربی ورڈ ہے، اور حسدل کہتے ہیں عربی میں ایک ایسے کیڑے کو جو بڑا زہریلا کیڑا ہوتا ہے. حسدل ایک ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو بڑا زہریلا ہوتا ہے. جب انسان کے جسم کو وہ چپک جاتا ہے
تو اس کے خون کو چوس لیتا. اللہ نے ایسا کیڑا بنایا. جب انسان کے جسم کو چپک جاتا ہے تو اس کے خون کو وہ کیڑا چوس لیتا ہے, انسان ختم ہو جاتا ہے. اس کیڑے کو کہتے ہیں حسد. تو اسی طریقے سے یہ بیماری حسد کی جب انسان کو لگ جاتی ہے تو در حقیقت اس کے دل کے خون کو چوس لیتی ہے, انسان ختم ہو جاتا ہے, جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے. تو ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں. انسان کی تمنا نیکیوں کے بڑھانے کی تو بہت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, یقیناً ہونی چاہیے, لیکن اپنے پیالے کو, جس پیالے میں ہمیں نیکیاں لینی ہے, جس پیالے میں ہمیں اچھائیاں لینی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اس پیالے کو صاف کریں. اس پراگندہ پیالے میں نیکیوں کو نہ آنے دیں. ہمارا دل کا پیالہ کسی حسد کی وجہ سے, کسی بغض اور عداوت کی وجہ سے پراگندہ ہو چکا ہے نا. بغض بھی ایک لفظ ہے. بغض یہ حسد کی پہلی سیڑھی ہے, ابتدائی سیڑھی ہے. بغض کہتا ہے کسی کے تعلق سے دل میں نفرت پیدا کرنا. جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو یہی بغض انسان کو حسد پر لا کھڑا کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمایا کہ لا تباغضوا, پہلے بغض کا تذکرہ فرمایا کہ آپس میں بغض نہ کرو, آپس میں نفرت نہ کرو. ولا تحاسدوا, آپس میں حسد نہ کرو. تو اسی بغض کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا تذکرہ فرمایا. پھر آگے فرمایا ولا تدابروا, آپس میں قطع تعلق نہ کرو, جیسے گزشتہ ہفتے بات ہوئی اس موضوع پر. وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو, اخوت اسلامی قائم رکھو. ضروری. آج ہم کسی کے تعلق سے اپنے دل میں خدا را نفرت پیدا نہ کریں. اسی لیے علماء نے اور اللہ والوں نے حسد کا علاج بھی ذکر فرمایا ہے نا. ہر بیماری کا کیا ہے؟ علاج ہے. تو یہ ایک نفسیانی بیماری ہے, نفسیاتی بیماری ہے, نفسانی بیماری ہے. تو اس کا علاج بھی اللہ والوں نے ذکر فرمایا کہ جب کسی کے تعلق سے آپ کے دل میں حسد پیدا ہو, جب کسی کے تعلق سے آپ کے دل میں حسد پیدا ہو تو آپ اس کو سلام کرو. آپ اس کو کیا کرو؟ سلام کرو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. سلام کرنے سے کیا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. دور ہے, نزدیک ہے تو مل کر سلام کرو, دور ہے تو آج بہت آسان ہے. آج تو موبائل پہ بس سلام ہی سلام بھیجی جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ابتدا اور پہل موبائل سے کر لو, اس کا نمبر آپ کے پاس ہے, السلام علیکم بھیج دو. ویسے بھی آج تو ماشاءاللہ صبح اٹھنے سے پہلے گرم گرم چائے گڈ مارننگ کی آئی جاتی ہے موبائل میں. بعض لوگ تو 3 بجے چائے گرم بھیج دیتے ہیں موبائل میں گڈ مارننگ کی. بھائی ہوتے کہ نہیں, ایک کپ ساسا 3 بجے, اگر 3 بجے اٹھ کر کون لے گا؟ صبح جب اٹھ کر دیکھتے تو یہ چائے تو ٹھنڈی ہو چکی ہے. دوبارہ آج کل بہت رواج ہے اس طرح بھیجنے کا. تو کیا ہی بہتر ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کو, جو دشمن نہیں ہے در حقیقت وہ انسان ہی ہے, دشمن تو انسان کا صرف شیطان ہے, دشمن تو انسان کا صرف شیطان ہے. اور اس دشمنی کا صاف اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا, ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا بھلا دشمن ہے. تو اس کو ایک واٹس ایپ کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے ایک سلام بھیج دو, کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے. اور نزدیک ہے, ملنے کی کچھ چانسز ہے تو اس سے مل کر سلام کرو. انشاءاللہ اس سے آپ کا حسد کم ہوتا چلا جائے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. پھر دوائی کھاتے ہی فوراً ظاہر بات ہے کہ اثر نہیں ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے. تو یہ ساری دوائیاں ہیں کہ شیطان آپ کو یہ کرے گا, آمادہ کرے گا اس بات پر کہ تو سلام نہ کرے. بڑا عجیب معاملہ ہوگا, لیکن آپ اس کو سلام کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کرو. آپ اس کے لیے کیا کرو؟ حسد جس کے تعلق سے, اس کے لیے دعائیں کرو. اللہ اس فلانے کے تعلق سے جو میں حسد کرتا تھا, اللہ جس نعمت کے تعلق سے حسد کرتا تھا, اللہ اس نعمت میں اور اضافہ عطا فرما. اس دعا کے عمل سے بھی انشاءاللہ حسد کا جو علاج انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور حسد دور ہوتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے تیسرا عمل اللہ والوں نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس شخص کی اچھائیاں پیش کریں. لوگوں کے سامنے اس شخص کی کیا کرے؟ اچھائی, جس کے تعلق سے ہم حسد کرتے ہیں اس کی اچھائیاں پیش کریں. فلانے تو ایسے ہے ماشاءاللہ, بہترین صفت کے حامل, ایسی اس کے اندر میں نے چیز دیکھی ہے. اس طرح آپ کے عمل کرنے سے خود آپ کا اپنا علاج انشاءاللہ کیا ہے؟
ہوتا رہے گا. خدا را کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم آخرت کے وبال سے تو ہم بچ جاویں گے. دل صاف ہونا جیسے گزشتہ ہفتے کہا گیا یہ ایک بہت بڑی ایمان کی اور مومن کی کیا ہے بھائی صفت ہے. اللہ وہ صفت ہم تمام کو نصیب فرمائے. ہاں ہمارا دل صاف فرمائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی جب داخل فرمایا یہ تو اس وقت دل کی صفائی کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. جو دعا میں مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دل کو نکال دیں گے. دل کہتے ہیں انہی بیماریوں کو جو دل میں پنپتی ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, ان ساری چیزوں سے اللہ پاک کو صاف کریں گے. اس کے بعد اللہ پاک جنت میں انشاءاللہ داخل فرما دیں گے. تو آج ہی یہ عہد کریں, اس کو بیان کی حد تک محدود نہ رکھے, اس کو خطاب و خطبے کی حد تک محدود نہ رکھے. ہر ایک اپنے دل سے جانتا ہے کہ میرے دل میں کس کے تعلق سے حسد ہے. لہٰذا اس حیثیت سے آہستہ آہستہ ہم خود اپنا علاج شروع کر دیں اور اپنے دل کو صاف کرنے والے بنے. وگرنہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اور ٹوٹی پھوٹی نیکیاں جو ہمارے سیونگ میں ہے, اکاؤنٹ میں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اکاؤنٹ نیل ہو جائے ان مہلک بیماریوں کی وجہ سے اور ختم ہو جائے. اللہ پاک اس سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا